امریکی صدر ٹرمپ کے اپنی قوم سے خطاب نے مشرق وسطی اور عالمی سیاست میں طاقت کے توازن پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ٹرمپ نے آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر شدید حملوں کا اعلان کرتے ہوئے جنگ جاری رکھنے اور تمام فوجی مقاصد حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ 4 ہفتوں کے جاری امریکی حملوں میں ایرانی نیوی اور ایئر فورس مکمل تباہ ہو گئی، کئی لیڈرز ختم ہو چکے، رجیم کمزور ہو چکی اور ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 35 دن کی اس جنگ کے بعد امریکہ نے ایران کے انفراسٹرکچر کے علاوہ کوئی اہم مقصد حاصل کیا یا نہیں، اور اب جنگ کو مزید تیز کر کے صدر ٹرمپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران کی مزاحمت بڑھتی جا رہی ہے، جس سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں مزید وقت اور وسائل جھونکنے جا رہا ہے۔ صدر نے ایران کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے اور ایران کو پتھر کے زمانے میں پہنچانے کی دھمکی دی ہے۔ اس بیان سے عالمی تیل اور گیس کی مارکیٹ پر شدید اثرات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جنگ کی شدت بڑھنے سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دنیا کے کئی ممالک کے لیے توانائی کی دستیابی مشکل ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کی ضرورت نہیں، اور جب تنازع ختم ہوگا تو یہ قدرتی طور پر کھل جائے گا۔ ٹرمپ نے اسرائیل، سعودی عرب، قطر، UAE، کویت اور بحرین کو عظیم ممالک قرار دیا اور کہا کہ امریکہ ان کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ لیکن ایران کی بڑھتی مزاحمت اور جنگ کی شدت یہ سوال کھڑا کرتی ہے کہ آیا ٹرمپ واقعی اپنے اتحادیوں کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں یا ان کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اس خطاب میں فرسٹریشن بھی واضح ہے۔ امریکی صدر نے جنگ کی پیچیدگیوں اور ممکنہ خطرات کو کم دکھانے کی کوشش کی۔ خطاب میں جنگ میں ختم کرنے کے طریقے اور وقت پر کوئی بھی یا کسی بھی طرح کی واضح حکمت عملی بھی سامنے نہیں رکھی۔ صدر ٹرمپ نیتن یاہو اور اسرائیلی لابی کے اثر میں نظر آ رہے ہیں۔ اس خطاب میں امریکی صدر نے دنیا کے سامنے طاقتور شخص کے طور پر اپنی عسکری اور معاشی پوزیشن ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس خطاب کو دنیا کے بہت سے تجزیہ کار بے ربط اور الجھا ہوا خطاب قرار دے رہے ہیں۔ جنگ کی شدت، ایران کی مزاحمت، توانائی کی عالمی مارکیٹ پر اثرات اور عرب اتحادیوں کی مشکلات سب کے سب مل کر یہ سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ آیا ٹرمپ کی جنگی پالیسی امریکی عوام اور ڈیپ سٹیٹ کی حقیقی حمایت حاصل کر سکے گی، یا اس جنگ کے باعث دنیا ایک بڑی عسکری و معاشی کشمکش کا شکار ہی رہے گی۔ یہ خطاب سوال کھڑا کر رہا ہے کہ کیا امریکی صدر کی جنگی پالیسیز واقعی کوئی حکمت عملی رکھتی ہیں یا یہ صرف سیاسی تشہیر کا حصہ ہیں؟ کیا جنگ بڑے توانائی بحران کی دہلیز پر لے جا رہی ہے؟ کیا ٹرمپ اپنے عرب اتحادیوں کو مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ ایران کی بڑھتی مزاحمت کے سامنے کیا امریکہ واقعی اپنے مقاصد حاصل کر پائے گا، یا اس سب کا سب کنفیوزڈ حکمت عملی کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا؟ یوں اس خطاب میں بہت سے اہم سوالات کے جواب موجود ہی نہیں تھے۔ ہمارا پینل اس خطاب پر کیا رائے رکھتا ہے اور جنگ کو کس رخ پر بڑھتے دیکھ رہا ہے، اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ ٹرمپ کا خطاب، جنگ میں مزید شدت لانے کا اعلان، عالمی نظام ڈگمگانے لگا۔ کیا ٹرمپ ایران دشمنی میں گلوبل آرڈر کو ہی داؤ پر لگا رہے ہیں؟ زیغم صاحب، آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں شدید حملوں کا کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ، کیا امن کی رہی صحیح امید بھی ختم ہے؟ فراز نے کہا تھا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اب مرشد کی باتوں آپ کو ٹرمپ کی باتوں سے پھول جھڑتے نظر آتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ دیکھیے، مرشد ہے امریکیوں کا وہ، اور اس کے جو پھول ہیں اسے چننے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ کیونکہ مرشد ہے تو اس کو آپ ایک یاوہ گوئی کے ایک اور شاہکار کے طور پر دیکھیں، جیسے کہ ایرانیوں نے بھی کہا ہے، اور اس کو اگنور کریں کہ اس کے کیا الفاظ ہیں، اور جو فیکٹس ہیں، فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، ان کا تجزیہ کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے جو دوسرا طریقہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اسی پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک، سب سے بڑی سپر پاور، اس کا سربراہ، دنیا کا طاقتور ترین شخص جو اس وقت جنگ میں ہے، ایک جنگ شروع کر چکا ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب اس کی تقریر سے 3 باتیں سامنے آتی ہیں جس سے جو آپ کے سوالات ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، ان کے جوابات نکل آتے ہیں۔ پہلی بات، اس تقریر سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، اگرچہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ بس مشن مکمل ہو گیا۔ ابھی بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مشن تقریباً مکمل ہو گیا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ 2-3 ہفتے تک حملے کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، 2-3 ہفتے، اور وہ بھی اگر ٹرمپ کہے تو اس کا مطلب ہے اوپن اینڈڈ، کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، یہ اوپن اینڈڈ ہے۔ پتہ نہیں یہ کب تک یہ جنگ چلے گی، ہفتوں چلے گی، مہینوں چلے گی، سالوں چلے گی۔ یہ خطرناک بات ہے، کوئی گول نہیں ہے۔
ابھی تک وہ واضح نہیں کر سکے. اس تقریر میں انہوں نے امریکیوں کو پہلی دفعہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے جنگ شروع کیوں کی. یعنی جو انہیں کام جنگ شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا, جو انہیں قانون سازوں کو اعتماد لینے میں لینا چاہیے تھا, عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا, اس تقریر میں آ کے انہوں نے بتایا. کوئی ٹائم فریم نہیں. دوسری بات جو بہت ہی خطرناک ہے, جس پر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے کہ یہ تقریر ایسکیلیشن کا اشارہ ہے. جس بات کا اشارہ ہے کہ جنگ کم نہیں ہوگی, جنگ بڑھے گی. اسی لیے جو دنیا کی مارکیٹس ہیں انہوں نے اس طریقے کا تاثر دیا, اس طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے, کیونکہ اس وقت یہ امید کی جا رہی تھی کہ ابھی وہ ڈی ایسکیلیٹ کریں گے, جنگ سے باہر نکلنے کی بات کریں گے, ایسکیلیشن کو کم کریں گے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں ایران کے پاور اور آئل انفراسٹرکچر پہ حملہ کروں گا. سخت حملوں کی بات کی. اور جو پہلے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی, وہ تو ہم بھول ہی گئے, 6 اپریل کی ڈیڈ لائن بھی تھی, وہ کدھر گئی, اس کا کوئی اشارہ نہیں. اب اس پہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے ایک ڈیڈ لائن کے اب وہ انکریمنٹل ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کوئی ایک ڈیٹ نہیں ہے, ہم مسلسل بڑھاتے ہی جائیں گے, کچھ کرتے ہی جائیں گے اور دیکھیں گے ایران کہاں پہ آ کے ٹوٹتا ہے. اور ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں. زیغم صاحب, جب کوئی مقصد نہیں اور بار بار کہا کہ مشن مکمل کر چکے ہیں اور اب کہتے ہیں پتھر کے زمانے میں بھیجیں گے, تو کیا یہ صرف اب ضد کا معاملہ بن گیا جہاں پوری دنیا کو سٹیک پہ لگا رہے ہیں کہ ہم نے جھکا نہیں سکے, وہ ریئیکٹ کر رہا ہے, تو ضد توڑنی صرف باقی رہ گئی ہے؟ دیکھیں, جو ضد آپ جس کو کہہ رہی ہیں, میرے خیال میں وہ ایک اہم فیکٹر ہے. شاید اس کو مختلف طریقے سے سٹیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سپر پاور اگر کچھ لیے بغیر مات کھا کے باہر نکل جاتی ہے, صرف یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ بس ہم جیت گئے اور ہم جا رہے ہیں, لیکن ہرمز اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو وہ جو ہیوملیشن ہے اس کی ایک بہت بڑی کاسٹ ہے. اس سپر پاور کی ساکھ کے لیے بھی بہت بڑی کاسٹ ہے, اس کی سٹینڈنگ کے لیے اور اس کی پالیسیوں کی بقا کے لیے, اس کی طاقت کے لیے بہت بڑی کاسٹ ہے. یہ ہمیشہ ایک بڑی طاقت کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فیس سیونگ کے بغیر کس طریقے سے باہر نکلے, وہ بھی ایک فیکٹر ہے, بہت اہم فیکٹر ہے. لیکن دوسرے فیکٹر بھی آپ دیکھیے. اچھا, پھر آگے آپ دیکھیے کہ کوئی بڑے مسئلوں کی بات نہیں ہے, نیوکلیئر پروگرام کا تو انہوں نے اشارہ ہی نہیں کیا, اور سینٹر آف گریوٹی جو ہرمز ہے اس کی انہوں نے بات ہی نہیں کی. اب صرف آخر میں آپ سے عرض کروں, کیونکہ آپ نے گلوبل آرڈر کی اس میں بات کی. دیکھیے, ہم ایک ایسے خطرناک دور میں ہیں جس میں ایک گلوبل آرڈر ختم ہو چکا ہے, دوسرا گلوبل آرڈر نہیں آیا. یہ بہت خطرناک وقت ہوتا ہے جب ہر کسی کو اپنا اپنا خود تحفظ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, کہنے کو تو ایک طرف رکھتے ہیں ٹرمپ کے, انہوں نے متعدد بار بہت کچھ کہا کہ مشن مکمل ہے, مقاصد بھی بدلتے ہیں, وہ جو کر رہے ہیں اس پر آتے ہیں, وہ شدت لانے کی بات کر رہے ہیں. 5واں ہفتہ مکمل ہونے کو ہے, 2 سے 3 اور ہفتوں کی بات کرتے ہیں. یہ جو ہیوملیشن فیکٹر کی بات کی, سپر پاور کی, کیا کاسٹ کرے گی دنیا کو؟ عسکری و معاشی توازن جو ہے غیر ضروری طور پر کیا وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں ٹرمپ؟ شدت کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ جو اس وقت حالت ہے اس میں شدت کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی جو آپ نے خود بتایا ہمیں, اور ہم نے ڈسکس کیا اور پڑھا کہ 13-14 ہزار پتہ نہیں کتنے ان کے جو ٹارگٹس ہیں اس کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ان کو تہس نہس کر دیا, برابر کر دیا. اب وہ ان جگہوں کو مار رہے ہیں جو کہ ایران کے مستقبل سے متعلق ہیں, جس کے اندر کے یونیورسٹیز ہیں, جس کے اندر کے ریسرچ لیبارٹریز ہیں, جس کے اندر ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ختم کر رہے ہیں تاکہ وہ پود جو کہ آگے بڑھ کے جس نے مستقبل طے کرنا ہے وہ اس طرف نہ جا سکے. انہوں نے اپنے تئیں جہاں تک ان کے جو ایگزسٹنگ سینٹرز تھے, جہاں پر ان کے نیوکلیئر ہتھیار تھے یا میزائل اور فیکٹریاں اور انفراسٹرکچر, اس کو انہوں نے ملیامیٹ کر دیا, یا اس کو کر رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. انہوں نے کہا 90% تک کر دیا, 10% رہ گیا, لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کر دیا. تو شدت تو یہاں پہ جو ہے اتنی ہی ہو سکتی ہے. اگر پہلے 2000 پاؤنڈ کا بام مار رہے تو اب شاید 10,000 کا مار دیں گے, لیکن ماریں گے وہیں پہ جہاں پر کہ آلریڈی ایران کا انہوں نے اس کو ملیامیٹ بدقسمتی سے کر دیا ہوا. تو اس لیے شدت تو اسی کی طرح کی آ سکتی ہے. دوسری شدت کیا گراؤنڈ ٹروپس یا گراؤنڈ اوفینسو لانچ کر کے کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, امپاسبلٹی ہے. اسی لیے تو 2-4 دن سے لگا ہوا ہے کہ میں نکلنا چاہتا ہوں. اس کو سمجھ, اس کو بھی اتنا ہی پتا ہے, اس کے لوگ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جائیں گے. یا تو آپ دیکھیے, جب بھی آپ گراؤنڈ اوفینسو لانچ کرتے ہیں یا تو آپ ہولڈ کر سکیں نا اس چیز کو, سسٹین کر سکیں. اگر آپ ہولڈ نہیں کر سکتے, یعنی آپ نے خارج میں اتار بھی دیا, آپ نے جا کے وہاں پہ لوگوں کی تصویریں ہفتہ 2-4 دن لگا لیے, اپنی قربانیاں بھی دیں وہاں پہ, ایران نے حملے کے اوپر لوگ بھی مارے گئے, اور پھر ہفتے کے بعد سسٹین نہیں ہو سکتا, لاجسٹک لائنز نہیں ہیں, اٹھا کے پھر واپس لے کے اٹھائے, اس طرح کے نقصان کا فائدہ کیا؟ تو یہ تو ٹرمپ اتنی سمجھ تو رکھتا ہے کہ یہ, میں نے آپ کو کہا تھا, وہ ایک ریشنل ارریشنل ہے.
یعنی وہ ریشنل بھی ہے اور irrational ایکٹ کرتا ہے. اس لیے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے قیمت، تو اس نے اپنی قیمت ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ میں نے نہیں چکانی. پتا اس کو پہلے دن سے ہے یا 4-5 دنوں کے ہفتے کے بعد ہے کہ جو میں چاہ رہا تھا یا جو میں سمجھتا تھا اس ہوا نہیں. تو اب یہ لوزنگ پروپوزیشن ہے. وہ کوشش کرتا رہا لیکن کچھ ہوا نہیں. تو لوزنگ پروپوزیشن کے اندر آپ کتنا اور انویسٹ کریں گے؟ تو اتنا تو اس کو بھی سمجھ آ کہ یہ چیزیں دیکھیے بڑی بات ہے. گلوبل آرڈر کی جو آپ نے سوال میں چھوڑا، ہمیں کیا خیال کرنا ہے؟ گلوبل آرڈر کا یہ حال ہے جی کہ پچھلی دفعہ انٹرنیشنل کلائمیٹ کنٹرول سے نکل گیا تھا. یہ گلوبل آرڈر کا حصہ ہیں یہ چیزیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید الائنسز گلوبل آرڈر کو کہتے ہیں، نہیں. انٹرنیشنل کلائمیٹ کنٹرول دنیا کے لیے جو مشکلات آ رہی ہیں تو اسی لیے دنیا مل کے یہ کام کر رہی تھی نا. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ آرڈر کی اتنی دھجیاں بکھیر کے، ٹیرفس لگا کے، بغیر کسی قانون کے، وہ جو نظام چل رہا تھا دنیا کی ٹریڈ کا، اس کو تباہ برباد کر دیا. اب کوئی کسی کے کنٹرول میں کچھ نہیں رہ گیا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکل گیا. وہ بھی اس نئے آرڈر کا حصہ تھا. یونائٹڈ نیشن کے نیچے چیزیں آتی تھیں. UNO کو اس نے بالکل ختم کر کے اس کو رگیڑ دیا اپنی باتوں کے اندر. یعنی کسی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے جس کی بنیاد پہ یہ دنیا چل رہی تھی، جہاں پر کسی پہ اعتماد کیا جا سکتا تھا، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اس نے کہا میں یہاں سے نکل آؤں گا، میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو جب آپ تو داؤ پہ تو اس نے اس وقت لگا دیا جب اس نے یہ کر دیا. دیکھیے NPT کے سگنیٹری کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی نیوکلیر طاقت کسی نان نیوکلیر طاقت پہ حملہ نہیں کرے گی. اس نے سب سے پہلے ایران کے اوپر یا باقی لوگوں پہ حملے کر کے اس چیز کو تہس نہس کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ ورلڈ آرڈر جو تھا، جس طریقے سے دنیا چاہ رہی تھی یا بنا ہوا تھا، اس سے اب نہیں چل رہا، یہ چلنے نہیں دیا جا رہا. اور امریکہ خود ہی جو اس کا انڈر رائٹر تھا، اس کو اس تباہ کرنے کے در پہ ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چین چاہتا ہے کہ ورلڈ آرڈر رہے. اسی ورلڈ آرڈر کے نیچے چین نے اتنی ترقی دیکھی ہے، اسی ورلڈ آرڈر کے نیچے دنیا نے ترقی دیکھی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس نظام کو تباہ برباد کیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو سسٹین کیا جائے. کوئی سامنے آ کے اس کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ڈسرپٹر ہے، ڈسٹرائر ہے، جس نے کہ اس نظام کو تباہ کیا ہوا ہے اور بالکل تیار نہیں ہے. نیٹو کو چھوڑ گیا، ہرمز کو چھوڑ گیا. تو یہ وہ چیزیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کسی نہ کسی کو آگے آ کے اس نظام کو اگر قائم رکھنا ہے تو پھر، ورنہ افراتفری ہے، بالکل افراتفری ہے اس ملک کے اندر. تو آپ کا سوال جو گلوبل آرڈر کے بارے میں ہے، وہ بالکل اس نے داؤ کیا، اس نے تو تہس نہس کیا ہوا ہے. اور کسی نہ کسی کو، میرا خیال ہے چین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے آئے اور اس نظام کو کسی نہ کسی حد تک، شاید ایران کی جنگ کے بعد ایران کے معاملات کو طے کرتے ہوئے ایک ریجنل، ایک ایشین ایسا ڈائنامک بنے جس سے کہ اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ معاملات طے کیے جائیں تاکہ اس کو تقویت پہنچے اس نظام کو. پھر یہ ہوگا کہ امریکہ آئسولیٹ ہو جائے گا کم از کم ٹرمپ کے نیچے. اور اگلی حکومت آئے گی، اگلی ایڈمنسٹریشن آئے گی، جس طرح بائیڈن کی آئی تھی، وہ واپس چلے جائیں گے. تو میرا خیال امریکہ کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑے، وہ واپس آئے گا. تو اس لیے یہ چیزیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جو کہ زیادہ خطرناک ہیں، جن کو کہ دنیا کو جس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا.